کہ ہمارے ہاں جب تک وہ شخص دیندار نہیں کہلایا جائے گا جب تک کہ اس کی داڑھی نہ ہو اور اس نے شلوار قمیض نہ پہنی ہو یا سر پہ ٹوپی نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عام طور پر آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ جی جو لوگ دیندار ہیں بظاہر، جنہوں نے ایک دینی لبادہ اڑا ہوا ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، جبہ ہے، شلوار قمیض ہے، عمامہ ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، اور جب وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو خلاف شرع ہو یا ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں یا وہ کسی کے ساتھ جب مالی لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، تو اس کے اندر وہ وعدہ خلافی کر جاتے ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو ایک یقینی طور پر ایک ایسا انسان کو ایک افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ اس کا حلیہ دیکھو اور اس نے کس طرح کا معاملہ کیا۔ تو مالی معاملات کے اندر بڑے خراب ہیں۔ تو ایک مفتی صاحب ہیں، ان کا ایک جو ہے ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کروں، یہ کروں، اور انہوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ اور تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دینداری اور شریعت صرف ظاہر کا نام ہے؟ کیا کوئی ایک انسان، یہ تو ہم نے ایک معاشرہ ایسا تشکیل دے دیا ہے نا کہ ہمارے ہاں جب تک وہ شخص دیندار نہیں کہلایا جائے گا جب تک کہ اس کی داڑھی نہ ہو اور اس نے شلوار قمیض نہ پہنی ہو یا سر پہ ٹوپی نہ ہو، وہ چاہے کتنا ہی اچھا ہو، سچا ہو اور اخلاقی طور پہ اور اپنے معاملات کے اندر پکا ہو اور بہت ہی شریف النفس انسان ہو، لیکن اس کو یہ باور کروایا جائے گا کہ بھئی تمہاری داڑھی نہیں ہے اس لیے تم فاسق اور فاجر ہو، یعنی یہی کہا جاتا ہے نا عام طور پر کہ بھئی یہ شخص جو ہے، اور ایک شخص جو ہے بظاہر شکل صورت کے اعتبار سے آپ کو دیندار نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اس کے معاملات خراب ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ تو یہ تو رہبر کے روپ میں رہزن ہے، اس نے تو یہ تو بہروپیہ ہے، اس نے تو یہ روپ اپنایا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں ہمارے ہاں دو انتہا پسندیاں ہیں۔ ایک یہ کہ ہم ہر اس شخص کو جو شلوار قمیض نہیں پہنتا یا جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے یا وہ جو خاتون نقاب نہیں کرتی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ بے دین لوگ ہیں اور یہ فاسق اور فاجر ہیں اور یہ گمراہ ہیں اور ان کے گناہگار ہیں، یعنی ایک رویہ قائم کر لیا جاتا ہے۔ اور ایک خاتون ہے نقاب لیتی ہے، ایک شخص ہے اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، جبہ پہنتا ہے اور جو ہے وہ پگڑی یا عمامہ باندھتا ہے یا ٹوپی پہنتا ہے، اور اس کے معاملات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں اور اس کے اخلاق کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو دیندار ہے۔ تو یہ جو دو انتہا پسندیاں ہیں نا، یہ کیسے قائم ہوئی؟ اس میں سچ بتاؤں، اس کے اندر جو قصور ہے نا وہ دیندار طبقے کا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ بھئی سارا فوکس ظاہر کے اوپر ہے، اور ظاہر کے اوپر اتنا فوکس کیا گیا کہ بس ایک شخص سمجھتا ہے بس میں نے داڑھی رکھ لی اور میں نے ٹوپی پہن لی ہے، بس اب میں ٹھیک ہوں، میں دیندار ہوں، چاہے وہ اندر سے کیسا کیوں نہ ہو، اس کے معاملات کتنے خراب ہوں، اس کے اخلاق کتنا خراب ہوں، وہ کیا کچھ نہیں کرتا ہو، تو اس کو ہم نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے دینداری کا، کیونکہ جی اس کی شکل، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور اس نے شلوار قمیض یا جبہ پہنا ہوا ہے۔ ایک خاتون ہے، اگر وہ نقاب میں ہے نا تو چاہے وہ کچھ بھی کر رہی ہے تو ہم کہتے نہیں یہ اچھی خاتون ہے، یہ شریف خاتون ہے، اور وہ جو خاتون جس نے صرف حجاب لیا ہوا ہے، اسکارف پہنتی ہے، وہ اچھی نہیں ہے، وہ بری خاتون ہے، اور اس کو نیک سیرت ہونے کا اور اس کا کریکٹر جو ہے، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کیا ہے، وہ گناہگار ہے اور وہ شریعت پہ نہیں چلتی۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے ناظرین، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس رویے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بالکل کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی، میں تو اکثر کہتا ہوں، میں اکثر جب دکاندار لوگوں کو دیکھتا ہوں نا، ایک صاحب ہیں، بڑی بڑی داڑھی ہے ان کی، اور ان کے معاملات جب پتہ لگے کہ بڑے خراب ہے، تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ یہ داڑھی آپ نہ رکھیں۔ وہ کہنے لگا آپ کیسے مفتی ہیں، مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی نہ رکھیں؟ میں نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں بھائی
کہ آپ نے یہ داڑھی رکھ کے آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس سے کیا ہو رہا ہے، لوگ دھوکے میں آ رہے ہیں۔ تو خدا را دھوکہ دینا ہے تو داڑھی کو اتارو، پھر دو جتنا دینا ہے۔ تمہاری وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ داڑھی والے لوگ جو ہے وہ بدنام ہو رہے ہیں۔ تم نے یہ روپ اپنایا ہوا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اب دیکھیں، عام طور پہ آپ یہ مسلمانوں میں، اور وہ بھی ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جی مکہ اور مدینہ اور بسم اللہ اور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ، وہ دودھ کا نام ہوگا ماشاء اللہ ملک شاپ، سبحان اللہ ملک شاپ، اور بسم اللہ ملک شاپ، اور الحمدللہ مکہ مدینہ، پتہ نہیں کیا کیا اسلامی ناموں سے، اور دودھ میں پانی ملا رہے ہوں گے، اور ملاوٹ کر رہے ہوں گے، جھوٹ بول رہے ہوں گے، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوں گے، نام جو ہے وہ بڑی سی آیت الکرسی لگائی ہوئی ہوگی اور اللہ محمد لگایا ہوا ہوگا، اور جو ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوں گے، اور دکان پہ بیٹھے ہوں گے ٹوپی داڑھی، تاکہ عام جو مسلمان ہے نا، وہ بیچارہ گزر رہا، وہ دیکھے یار یہ داڑھی والا آدمی ہے، یہ ٹوپی پہنا ہوا ہے، یہ تو دھوکہ نہیں دے گا، یہ تو فراڈ نہیں کرے گا، یہ خالص چیز بیچے گا، یہ میرے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے مجھے نقصان پہنچے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اس کو دھوکہ دینے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں یہ اپنے اس رویے کو بدلنا چاہیے، اور دین سارا کا سارا مکمل دین یہ نہیں ہے کہ جی صرف آپ نے داڑھی رکھ لی ہے، یا آپ نے جبہ پہن لیا ہے، یا آپ نقاب پہنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں بس میں دیندار ہوں، مجھے سرٹیفکیٹ دے دو دینداری کا، مجھے کچھ نہ کہو، اور اس کے آڑ میں جو کام ہو رہے ہیں ہونے دیں۔ تو لہذا ان رویوں کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہمیں اپنے باطن کو صاف کرنا ہے، ظاہر کی بھی اصلاح کرنی ہے اور باطن کی بھی کرنی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ یہ نہیں کہ جی کوئی شخص جو ہے وہ صرف باطن کے پیچھے لگ جائے اور باطن کو ٹھیک کرتا رہے اور ظاہر کی فکر نہ کرے، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی اگر صرف ظاہر کے پیچھے لگ جائے اور باطن کو ٹھیک نہ کرے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ یہ ایسا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جی آپ ایک چیز کو پکڑ لیں، اور ہمیں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر فتویٰ لگائے اور کسی کو فاسق کہے، کسی کو فاجر کہے، اور کسی کو اس طرح سے بے دین کہے، اور کسی کو گمراہ کہے، اور کسی کو جو ہے مشرک کہے، کافر کہے۔ یہ بڑا سوچ سمجھ کے ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو اور سب سے محبت کریں، مسلمانوں سے محبت کریں۔ پتہ نہیں کل قیامت کے دن وہ کہتے ہیں نا، عربی میں کہتے ہیں فسوف تری اذا انکشف الغبار، فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، کہ عنقریب جب یہ گرد و غبار ہٹ جائے گا نا، جب طوفان آتا ہے نا، گرد و غبار ہوتا ہے، جب وہ ہٹ جائے گا، فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ تم گھوڑے پہ سوار تھے یا گدھے پہ سوار تھے۔ تو اللہ کے ہاں جا کے پتہ چلے گا کہ بھئی کون کتنا دیندار تھا اور کون کتنا دنیا دار تھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائے۔